السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 12 پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر شعیب کہنے لگے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین کاروبار کے سلسلے میں افریقہ جا بسے تھے۔ ابتدائی تعلیم دلوانے کے بعد میرے والد نے مجھے اپنے ایک دوست کے پاس یہاں پاکستان بھیج دیا جو کراچی کے ایک معروف صنعت کار تھے۔ میں سال میں ایک بار اپنے والدین کے پاس چلا جایا کرتا تھا، وہ بھی گاہے گاہے پاکستان آتے رہتے تھے۔ میرے والد کے ان دوست کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام زہرہ تھا، چھوٹی کا نام عذرا۔ عذرا میری کلاس فیلو اور ہم عمر تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور شوخ لڑکی تھی۔ ایک ساتھ پڑھنے کی وجہ سے جلد ہی ہماری دوستی ہو گئی اور یہ دوستی پسندیدگی میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے اپنے اپنے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کیا تو انہوں نے خوشی سے یہ رشتہ منظور کیا۔ اس رشتے سے سب خوش تھے سوائے زہرہ کے، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں ورنہ وہ انسلٹ محسوس کرے گی۔ میں نے کہا میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، کبھی بھی اس کی دل آزاری نہیں کروں گا اور یہ بات عذرا کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر جیسے ہی میں نے اور عذرا نے MBBS مکمل کیا، ہماری شادی ہو گئی۔ عذرا اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر جب زہیب دنیا میں آیا تو میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی سمجھنے لگا۔ یہی وہ دن تھے جب زہرہ نے میرے خلاف عذرا کے کان بھرنا شروع کیے۔ اس کا پتہ مجھے بہت دیر سے چلا۔ میری شریک حیات عذرا میں بہت خوبیاں تھیں، کمزوری صرف ایک تھی، وہ یہ کہ میرا کسی عورت کی طرف متوجہ ہونا اور بات کرنا اسے گوارا نہ تھا، جبکہ میرا تعلق ایک ایسے پیشے سے تھا کہ مجھے خواتین ڈاکٹرز اور نرسز سے ہم کلام ہونا پڑتا تھا۔ زہرہ موقع بے موقع میرے اور میری ساتھی ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتی جس کے بعد عذرا مجھ سے گھنٹوں لڑتی رہتی۔ میں جتنا صفائی پیش کرتا وہ اتنا ہی بدگمان ہوتی۔ رفتہ رفتہ وہ ہر وقت ناخوش رہنے لگی۔ اس نے زہیب اور میری ضروریات کی پرواہ کرنی چھوڑ دی اور ہر ممکن طور پر مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کے رویے نے مجھے اتنا زچ کیا کہ اسے آزار پہنچانے کے لیے میں نے ایک خاتون ڈاکٹر آمنہ سے دوستی کر لی۔ یہ دوستی اور ربط ضبط اتنا بڑا کہ میں نے آمنہ کو شادی کا پیغام دے دیا۔ جب یہ خبر عذرا کو ملی تو وہ غصے سے دیوانی ہو گئی۔ غصے میں بفری ہوئی ہسپتال پہنچی۔ ڈیوٹی روم میں نرسوں اور وارڈ بوائز کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس نے ڈاکٹر آمنہ پر ہاتھ اٹھایا، اس کے بال نوچے اور بہت بد زبانی کی۔ سارے ہسپتال میں شور مچ گیا۔ جب میں پہنچا تو اس نے میرا گریبان پھاڑ دیا اور ایسی نازیبا باتیں کہیں کہ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اس کے منہ پر زور کا تماچا مارا اور اسے اسی وقت وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ وہ بکتی جھکتی چلی گئی اور اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس نے زہیب کے ساتھ سمندر میں کود کر خودکشی کر لی ہے۔ اس واقعے نے مجھے اتنا صدمہ پہنچایا کہ میرا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ میرے والدین کچھ عرصے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ سسرال کا ہر فرد میرا دشمن تھا۔ ہسپتال میں میرے اور عذرا کے جھگڑے کے 1-2 نہیں، کئی لوگ عینی گواہ تھے۔ عذرا ایک امیر خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس قصے کو بہت طول دیا اور مجھے تھانہ کچہری میں گھسیٹ کر رسوا کیا۔ بڑی مدت کے بعد اس کیس سے میری جان چھوٹی، لیکن میں احساس جرم سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ میں آج تک خود کو عذرا اور زہیب کا مجرم سمجھتا ہوں۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر آمنہ کا کیا بنا؟ وہ دکھی لہجے میں بولے، اس کی اتنی بدنامی اور بے عزتی ہوئی اور زہرہ نے اسے اتنا ذلیل و خوار کیا کہ اس نے ملازمت بھی چھوڑ دی اور شہر بھی چھوڑ دیا اور نہ جانے کہاں چلی گئی۔ تو کیا آپ نے انہیں تلاش نہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ خود کو سزا دینے کے لیے اب آمنہ سے بھی دور رہوں گا۔ لیکن آپ تو مجھے کہتے ہیں کہ ممی کو معاف کر دوں، اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا چاہیے، پھر اپنے آپ کو اتنی طویل سزا دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آدمی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے زری، لیکن خود کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔
ضمیر کی خلش چین نہیں لینے دیتی۔ ان کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ہماری ممی کس مٹی کی بنی تھیں؟ اخباروں میں شائع ہونے والی تصویروں میں وہ اتنی حشاش بشاش اور مطمئن نظر آتی تھیں، اب تو وہ بہت سوشل ہو چکی تھیں۔ ان کے شوہر علی ضیاء کا شمار ملک کے نامور قانون دانوں میں ہوتا تھا۔ وہ لاہور کے ایک کھاتے پیتے علمی، ادبی اور سیاسی خاندان کا فرد تھا۔ پھر ممی کی حیثیت، دولت اور حسن نے اس کی حیثیت کو دو آتشہ بنا دیا تھا۔ ممی کی سج دھج اور بناؤ سنگھار دیکھ کر کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ باقی کسر ان کا نام نہ چھپنے سے پوری ہو گئی تھی۔ انہیں ہمیشہ بیگم علی ضیاء لکھا جاتا تھا۔ ہمارے ڈیڈی کی زندگی میں تو کوئی ممی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو یہی پتا تھا کہ ان کے والدین دہلی میں رہتے ہیں، اور جب ممی نے کراچی چھوڑا تو سب کو یہی بتایا کہ وہ بچوں کو لے کر اپنے والدین کے پاس انڈیا جا رہی ہیں۔ اب ان کے تراشیدہ بال، بے پناہ میک اپ، قیمتی زیورات، نئے فیشن کے ملبوسات اور انتہائی امیروں والے ٹھاٹ باٹ نے انہیں بالکل بدل دیا تھا۔ اب ان کا معاشرے میں ایک مقام تھا جس کے پیچھے ان کا ماضی چھپ گیا تھا۔ میں اخبار میں جب بھی ممی کی کوئی تصویر دیکھتی تو تراش کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ ایک دن یہ تراشے بھیا کو نظر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، میں یہ کیوں جمع کرتی ہوں؟ کرنے کو انہوں نے سوال کر لیا، لیکن اندر سے وہ جانتے تھے کہ یہ اخباری تراشے میں اس لیے جمع کرتی تھی کہ ان سے حارث کی موت اور ہم چاروں پر روا رکھے جانے والے ظلم کا حساب لینے کے لیے اعداد و شمار جمع کر رہی تھی۔ بھیا نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، ڈاکٹر شعیب کا تعاون بھی حاصل کیا۔ انہوں نے بھی مجھے عفو و درگزر سے کام لینے کو کہا، لیکن میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میری خواہش تھی میں ممی کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دوں جن کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو نہ صرف قید میں رکھا بلکہ مارنے میں بھی کسر نہ چھوڑی۔ ممی کو ان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے ہمارا منظر عام پر آ جانا ہی کافی تھا۔ اسی لیے میں ممی کو گاہے بگاہے جھٹکے دیا کرتی تھی۔ ان کے نام کارڈز اور خطوط اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بھیا کے جانے کے بعد کچھ دن تو میں اداس رہی، پھر مصروفیات میں خود کو بہلا لیا۔ بھیا سے رابطہ برابر جاری تھا۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا جب ہماری فون پر بات نہ ہوتی ہو۔ مہینے میں 2 بار بھیا ویکینڈ پر حیدرآباد آ جاتے اور مہینے میں 1 یا 2 بار ہم کراچی ہو آتے۔ بھیا کے تمام تعلیمی اخراجات ڈاکٹر شعیب اٹھا رہے تھے۔ وہ ہماری پوری کفالت کر رہے تھے۔ بھیا اور میں تمام عمر بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے، اور فرحین کی تو زندگی بھی انہی کی مرہون منت تھی۔ اب جب میں فرحین کا ذکر کرتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں دھاڑے مار مار کر روں۔ اپنی غیر متوازن حیت کے باعث وہ ہمیشہ طنز و تضحیک کا نشانہ بنی۔ اپنی کوتاہ قامت اور بے ہنگم ہونے پر وہ شدید احساس کمتری کا شکار تھی۔ ہر وقت خدا سے اپنے قدمے اضافے کی دعائیں کرتی تھی۔ ایک روز ماسی اللہ رکھی نے اسے کہا کہ اللہ پاک آدھی رات کو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور فجر تک وہیں رہتے ہیں۔ اس دوران جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے تقریباً ہر رات فرحین کو بستر سے اٹھ کر برآمدے میں جاتے دیکھا۔ وہ سر پر دوپٹہ لیے جائے نماز پر نظر آتی۔ ایک رات میں بے آواز قدموں سے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے مننے ہاتھ اٹھائے کہہ رہی تھی، اللہ میاں ممی کو بھیج دیجئے، وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ اللہ میاں میرا قد لمبا کر دیجئے تاکہ اسکول کی لڑکیاں مجھے دوست بنا لیں۔ فرحین کی دعائیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ممی کو بھول چکی، لیکن وہ ان کو یاد کرتی تھی اور ان کی ممتا کو ترستی تھی جنہوں نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا۔ اکثر وہ ڈاکٹر شعیب سے ایسی ہی باتیں کرتی کہ وہ اسے کوئی ایسی دوا دیں کہ اس کا قد بڑھ جائے، اور وہ اسے کہتے، بیٹے تم اپنے قد میں اضافے کے لیے اتنی پریشان مت ہوا کرو، خدا نے چاہا تو وقت کے ساتھ ساتھ قد بڑھ جائے گا، اور انسان کی بڑائی صرف اس کے قد میں نہیں، اس کی عقل و دانائی میں بھی ہوتی ہے۔ میرے حساب سے تو تم بہت عقل مند ہو۔ اس سال ہم نے تعطیلات میں کسی پرفضا مقام پر جانے کا پروگرام بنایا۔ بھیا سیمسٹر اینڈ ہونے پر 15 دن کے لیے فارغ تھے۔
مجھے اور فرحین کو اسکول کالج سے چھٹیاں تھیں۔ ڈاکٹر شعیب نے ہسپتال سے رخصت لے لی اور کاغان ناران کے شمالی علاقوں کی سیر کو چلے گئے۔ واپسی پر میں نے لاہور اور ملتان دیکھنے کی فرمائش کر دی۔ بھیا نے فوراً تیوری پہ بل ڈال دیے اور کہا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ہے ضرورت۔ میں جانتا ہوں تم وہاں کیوں جانا چاہتی ہو، اور میں بھی جانتی ہوں آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ تکرار ڈاکٹر شعیب کی موجودگی میں ہو رہی تھی، جن سے اب کوئی بات راز نہ تھی۔ وہ بولے، عارف میاں، اگر زری لاہور گھومنا چاہتی ہے تو چلے چلتے ہیں۔ بھیا بولے، آپ نہیں جانتے یہ کیوں جانا چاہتی ہے۔ وہ بولے، میں اتنا ضرور جانتا ہوں، تم ایک دوسرے کو بہت محبت کرتے ہو، پر اپنی ممی کے معاملے پر الجھتے رہتے ہو۔ زری، تم وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، لاہور میں بس دور سے علی ضیاء کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اور ملتان میں اس عمارت کو دیکھنا چاہتی ہوں جہاں ہماری زندگی کے 3 سال 4 مہینے اور 16 دن دفن ہیں، اور وہاں میں حارث کی قبر تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ بھیا نے غصے سے کہا، بکواس بند کرو، گڑے مردے کیوں اکھاڑنا چاہتی ہو؟ حارث کی قبر تلاش کر کے کیا ملے گا؟ جو زخم بھر گئے ہیں ان کو ہرا کر رہی ہو۔ میں نے کہا، میرے زخم نہیں بھرے ہیں بھیا، جب تک میں ممی سے بدلہ نہیں لوں گی میرے زخم نہیں بھریں گے، اور حارث کی قبر ڈھونڈ کر میں اس پر اگربتیاں جلاؤں گی، پھول چڑھاؤں گی۔ اس بدقسمت کو اپنوں کے ہاتھ کی مٹی بھی نہیں ملی۔ تم اس کی قبر نہیں ڈھونڈ سکو گی، اس کی تدفین ایک رفاہی ادارے کو دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹر شعیب نے کہا، لاہور جانے میں تو کوئی حرج نہیں عارف میاں، اور ملتان میں جس گھر میں تمہیں قید رکھا گیا تھا، سچ تو یہ ہے میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرحین بولی، بھیا ہمیں ملتان جانے دو نا، میں بھی ممی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ بھیا بولے، دیکھا تم نے، پھر اسے ممی کی یاد دلا دی ہے۔ بھیا کو معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے فرحین کو ممی کو یاد کرتے دیکھا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس کو حقیقت حال سے بتدریج آگاہ کیا جائے، لیکن فی الحال میں نے اتنا ہی کہا، فرحین، اب ممی ہماری نہیں رہیں، اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ دھیرے دھیرے اسے بتا دوں گی کہ ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کا قد کم ہونے اور بے ہنگم جسامت کی ذمہ دار ہماری اپنی ماں تھی۔ دور سے نانا جان کی شاندار حویلی دیکھ کر فرحین حیران ہو رہی تھی اور میرے دل پہ چوٹ لگ رہی تھی۔ بھیا اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے، میں ان کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ واپس آنے کے کچھ دن بعد بھیا کراچی چلے گئے۔ میں نے پڑھائی اور گھر کے کاموں کے ساتھ فرحین کی تربیت پہ توجہ دینا شروع کر دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھیا اور میں ڈاکٹر شعیب کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ میں گھریلو ضرورت کی چیزیں اور سودا سلف لانے کا خیال رکھتی، ڈاکٹر صاحب کے کپڑے استری کرتی، ان کی چیزیں سلیقے سے جگہ پر رکھتی، ان کے کمرے کو آراستہ کرتی، اور ماسی اللہ رکھی سے پوچھ پوچھ کر ان کی پسند کے کھانے بناتی۔ دوپہر کو جھٹ پٹ کھانا میز پر چنتی اور شام کو کلینک میں چائے بھجواتی۔ چھٹی والے دن ان کی پسند کی غزلیں خود بھی سنتی اور انہیں بھی سنواتی۔ مجھے ان سے اتنا انس ہو گیا تھا کہ صبح جب وہ مجھے کالج چھوڑ کر ہسپتال روانہ ہوتے تو میں آیت الکرسی پڑھ کے ان کی گاڑی پہ پھونک مارتی اور روز دعا کرتی کہ ان کی گاڑی کبھی کسی ٹرالر سے نہ ٹکرائے جیسے ہماری ڈیڈی کی ٹکرا گئی تھی۔ ایک شام وہ کلینک سے فراغت پانے کے بعد اپنے کسی شناسہ سے ملنے چلے گئے۔ میں اور ماسی کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فرحین پہلے ہی سو چکی تھی، میں بھی جا کر لیٹ گئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو خیال آیا، خدا جانے وہ اب تک لوٹے ہیں یا نہیں۔ میرے دل میں ایک بھیانک خیال پیدا ہوا، اگر ڈاکٹر شعیب کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ وحشت زدہ ہو کر میں کمرے سے باہر نکلی تو ڈاکٹر شعیب کے کمرے کی بتی روشن تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی آگے پیچھے جھولنے والی کرسی پر نیم دراز تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں لیکن چشمہ لگا ہوا تھا۔ میں ان کے سینے کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگی، آیا وہ سانس لے رہے تھے یا نہیں۔ قریب جا کر ٹھیک سے دیکھا اور شکر کیا کہ وہ زندہ تھے۔ میں نے ان کی اینک اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بری طرح گھبرا گئے، کہنے لگے، زری تم؟ میں خود بھی نادم سی ہو گئی، بولی،
وہ آپ کا چشمہ گرنے والا تھا۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بولے اس وقت یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ دیکھنے آئی تھی آپ واپس آ گئے یا نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بی بی اتنا خیال مت رکھا کرو میرا، جب تم چلی جاؤ گی تو مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تو کیا اب ہمیں آپ کے گھر سے جانا پڑے گا؟ کیا اب اس کا وقت آ گیا ہے؟ وہ بولے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ تمہارا ہی گھر ہے، لیکن شادی کے بعد تو جانا ہوگا نا، جیسے سب لڑکیاں جایا کرتی ہیں۔ میں ان کی مسیری کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئی اور بولی، میرا شمار ان لڑکیوں میں مت کیجیے جو رخصت ہو کر پرائے گھر جاتی ہیں۔ ہم پر جو بیتی ہے اس نے ہمیں نارمل کب رہنے دیا ہے؟ وہ بولے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میں حیران تھی، یہ شخص انسان ہے یا فرشتہ؟ ایک نوجوان خوبرو لڑکی جس سے اس شخص کا کوئی حقیقی رشتہ بھی نہیں، رات کے اس پہر اس کی خوابگاہ میں آنے کی غلطی کر بیٹھی ہے، اور یہ اس وقت بھی اسی شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہے جیسا کہ دن کے اجالے میں کرتا ہے۔ مجھے کھڑا دیکھ کر بولے، زری اس وقت جا کر سو جاؤ، اس مسئلے پر پھر کبھی بات ہوگی تم سے۔